صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد علم کی مجلس میں شریک ہونا مستحب۔ نماز جمعہ کے بعد طلب علم کے ساتھ ساتھ مسلمان اسلامی بھائیوں کی زیارت کرنا، اور ہر مسلمان اسلامی بھائی ہے، ان کی زیارت کرنا، انفرادی کوشش کرنا، ملاقات کرنا، تیمارداری کرنا، غم خواری کرنا، نیکی کی دعوت دینا، بیماروں کی عیادت کے لیے جانا، نماز جنازہ میں شرکت کرنا اور اس طرح کے مدنی کاموں میں شرکت کر کر اس کی برکتیں حاصل کرنا انتہائی کار ثواب ہے۔ اتنا عظیم دن، اس دن کی قدر پہلے کے بزرگوں میں کیسی ہوا کرتی؟ پہلے کیسے کوششیں کی جاتی؟ پہلے کے مسلمان اس دین کا کس انداز سے اکرام کیا جاتا کرتے اور اس کے لیے کیسی کوششیں کرتے؟ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ البالی فرماتے ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا۔ وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے، گویا عید کا دن ہوتا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ جو بزرگان دین جمعہ کا اس طرح اہتمام کرتے، یہ صرف جمعہ کا ہی اسی طرح اہتمام نہ کرتے، اپنی نمازوں کا اہتمام ہوتا، اپنے دیگر معاملات کا ان کا اس انداز سے اہتمام ہوا کرتا کہ یہ عبادتوں میں اس قدر مشغول ہوا کرتے، یہ کماتے تھے مگر کمانے میں اللہ رب العالمین کی رضا پیش نظر ہوتی تھی، یہ کمانا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ان میں بعض وہ ہوا کرتے کہ جن کا لوہار کی حیثیت سے کام ہوا کرتا، لوہا رکھا ہے، ہتھوڑا اٹھا لیا ہے، چوٹ مارنے والے، دوسری طرف کوئی جوتا سی رہا ہوتا، سوئی اندر ہوتی، ایک طرف سوئی نکالنی ہے، ہتھوڑا اٹھ چکا ہے اور اب چوٹ مارنی ہے، نیچے لے کر آنا ہے، مگر دوسری جانب سے آذان کی آواز آ جاتی ہے۔ اب یہ طبقہ جو جمعہ کا ایسا اہتمام کرنے والا ہے، دوسری جانب ہر نماز کا ایسا اہتمام ہوا کرتا کہ وہ لوہار لوہے پر چوٹ مارے بغیر ہتھوڑا ایک طرف رکھ دیتا، وہ جوتا سینے کا کام کرنے والا سوئی نکالے بغیر جوتا رکھ دیتا، اور سارا یوں گویا ایک منظر آذان کے بعد تبدیل ہو جاتا، سب جھوک در جھوک مسجد کی طرف آیا کرتے۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔